رحیم یار خان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے روز اویسیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نیشنل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا پروگرام اویسیہ میڈیکل کمپلیکس نزد یورو ملز کینٹ روڈ چوک بہادرپور میں منعقد کیا گیا۔ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے مہمان خصوصی خواجہ مسعود احمد اویسی سائیں آستانہ عالیہ اویسیہ شاہ پور شریف تھے، جبکہ دیگر اعلیٰ شخصیات میں حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی، سردار حسن نواز خان نیازی ایڈوکیٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، میاں غلام محی الدین اویسی بانی اویسیہ فاؤنڈیشن، عمران اویسی لنگرا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ، رئیس ریاض احمد کھوکھر پریس مارکیٹ، ممبران اویسیہ فاؤنڈیشن، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا درس دیا گیا، جبکہ نیشنل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بانی اویسیہ فاؤنڈیشن میاں غلام محی الدین اویسی نے کہا کہ ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیابی کو اپنا مقدر بنائیں۔ اور میں اپنی طرف سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ ہم لوگ ایک اندازے کے مطابق جو پچھلے سال ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تھا، تقریباً 5 سے 10 ہزار بندہ ادھر ہوتا ہے جلسے والے دن۔ اگر ہم 100 دفعہ بھی درود شریف پڑھ لیں تو ہم اگر 5000 بندہ ہے تو 5 لاکھ دفعہ آج کے بڑے دن ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پہ احسانات ہیں، صرف ہم پہ احسان نہیں ہے، اس پوری کائنات پہ احسان ہے، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجے گئے، اس تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ ایک 100 دفعہ درود شریف پڑھ کر ہمیں پیش کر دیں گے تو ہماری اس محفل کا کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے اور جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، کس کس کو اندازہ ہے، کس کس کو یاد ہے کہ خوبی کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے تو پتہ چلے گا، یعنی کہ کچھ لوگوں کو ہے کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ہے سچ بولنا۔ آپ سب سے پہلے صادق مشہور ہوئے، اس کے بعد امین مشہور ہوئے، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سٹارٹ ہوئی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں سچ کو لے آئیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ معاشرہ کیا، یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ سچ شروع میں تو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کو پریکٹس کریں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی باہر کے معاشرے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، آپ ادھر جائیں تو ادھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ امریکہ میں سزا جھوٹ بولنے والے کو ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو جھوٹ بولنا کوئی بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر کوئی اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں سچ کو شامل کرے۔ وہ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تو میں نے بالکل نوٹ کی ہے کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس پہ ضرور اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ اس لیے
سچ بولیں کہ سچ اللہ کو پسند ہے اور سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ دوسرا، ہماری فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے، ہم نے بہت کوشش کی کہ ایک ایک بندے کو راشن پہنچائیں۔ پچھلے دنوں ہم نے 160 بندے کو 10,000 کا راشن ایک ایک بندے کو دیا، تو تقریباً 16 لاکھ روپے کا راشن ہم نے تقسیم کیا۔ ہمیں سمجھ آئی کہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا، یعنی کہ ہم لوگوں کو راشن دیں تو اس طرح سے کام نہیں چل سکتا، کروڑ روپے کا راشن لگ جائے گا، اور اس سے تھوڑی سی انسان کی سیلف ریسپیکٹ بھی جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے کہ ایک ایسا کالج انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جس میں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، یعنی کہ آپ سب لوگ تقریباً 5,000 سے 10,000 بندہ ادھر موجود ہے، اگر ایک ایک بچے کو پڑھا لیں گے تو 10,000 گھر پل جائیں گے۔ اب امریکہ میں، آسٹریلیا میں تقریباً 2 لاکھ بندہ ہر سال چاہیے ہوتا ہے۔ کون سا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ پلمبرنگ کر لیں، وہ الیکٹریشین بن جائیں، وہ کچھ بھی کر جائیں، ساتھ انگریزی آتی ہو، تو ان کی منیمم تنخواہ 3 سے 5 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو میٹرک تک پڑھائیں، میٹرک تک پڑھانے کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ ان کو ٹیکنیکل والی سائٹ پہ لے کے جائیں۔ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ ملک کو سدھار سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک بچے کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ضرور دیں۔ دوسرا ہمارا مقصد ہیلتھ ہے۔ الحمدللہ اویسیا میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ بہترین ادارہ ہے اس ضلع کا، یعنی کہ ہم ڈائگنوز کر کے بتا دیتے ہیں، ہمارے سٹینڈرڈز جو ہیں امریکن سٹینڈرڈز ہیں، ہم ڈائگنوز کر کے بتا دیتے ہیں کہ مریض کو پرابلم کیا ہے۔ ہم فیس کم لیتے ہیں لیکن سٹینڈرڈ وہی دیتے ہیں جو ایک بہت اچھے ہاسپٹل کا ہوتا ہے۔ اب غریب آدمی کے پاس 2 چیزوں کا، اپنی غربت کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ کم از کم میٹرک ضرور کروائیں، میٹرک کے بعد راہیں کھلتی ہیں۔ ساتھ آپ حفظ بھی کروائیں، دینی تعلیم بھی کریں، مدارس بھی بنائیں، دین بھی کا علم بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں۔ ایک دفعہ کچھ قیدی آئے، وہ یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر آپ ہمارے ایک ایک بندے کو اگر آپ پڑھا دیں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ اب یہودی نے کوئی دین کا علم تو نہیں پڑھانا تھا، یہودیوں نے کیا پڑھانا تھا؟ جو دنیا کا علم ہے، یعنی کہ کسی کو میڈیسن کا پتہ ہے تو وہ میڈیسن کرے گی۔ اب بہت معزز صاحبان ہیں ادھر، ریسکیو کے انچارج ہیں، اب ماشاءاللہ یہ بہت زبردست کام ہے، باقی جتنے صاحبان ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، باقی انتظامیہ میں سے کچھ لوگ ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں لوگوں تک بات یہ پہنچا سکیں آج کے دن کے صدقے، کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ ملک بہتر ہوگا، اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا قطب الدین فریدی صاحب۔ مجھے کیسا مانتے ہو؟ پہلے حضور نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو سچا بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں۔ جب حضور نے پہلے اپنے آپ کو منوا لیا، پھر فرمایا میرے کہنے پہ میرے رب کو مانو۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضور کو مانا جائے، پھر اللہ کو مانا۔ اگر اللہ کو پہلے ماننا ہے تو وہ سارے مانتے ہیں، کافر ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضور کو مانا جائے، اور حضور کے واسطے سے مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کو مانے حضور کے واسطے سے، اور جو سچ ہے جس کی بنا پر انہوں نے آپ کو صادق اور امین مانا۔ سچ 2 طرح کا، ایک یہ کہ مخلوق کے ساتھ سچ، ایک ہے خالق کے ساتھ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ خالق کے ساتھ سچ بولنا۔ میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ ابراہیم ہونا چاہیے۔ دل میں خیال آتا ہے۔ اس خیال کے ساتھ حضور نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف، بس اتنی سی
دل میں خیال اور چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پروگرام میں اویسیہ فاؤنڈیشن کی جانب سے دی جانے والی خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور خدمت خلق کو تنظیم کا ہتھیار بناتے ہوئے تنظیم کو مزید فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، جبکہ محفل کے آخر میں ملک و قوم امت مسلمہ ملکی سلامتی کی خیر و عافیت اور آپس میں بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کے حوالے سے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس پروگرام میں لنگر کا بھی وسیع ترین اہتمام کیا گیا۔ اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرح چشم محمد کے اشارے ہوں گے، جس طرح چشم محمد کے اشارے ہوں گے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اٹھ گئی جب تیری جان وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے۔ جبکہ پروگرام کے آخر میں اویسیہ فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحقین افراد میں راشن بھی تقسیم کیا گیا اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء بھی مستحقین میں تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین فیصل طالب کے ساتھ محمد اجمل کھوکھر، خبر آج نیوز، رحیم یار خان۔